نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ذو النون بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مچھلی والے۔ آپ کا نام اسی نسبت سے صاحب الحوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ علیہ السلام کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا جس کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں موصل کے بالمقابل واقع تھی اور ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ بہتا تھا، موصل دریا کے کنارے، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تھا، یعنی کہ وہ ایک بڑی بستی تھی اور وہ سارے کے سارے کفر میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سالوں دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دھمکیاں دینا اور مصائب و آلام سے دوچار کرنا شروع کر دیا، جیسے اس سے قبل دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ یہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی ہے اور عذاب کی مستحق ٹھہری ہے، تو میں اگر اس بستی سے نکل جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سرزنش نہیں کریں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے کہ یہاں قدر سے مراد تنگی ہے۔ انہی دنوں نینوا پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بڑا بادل ظاہر ہوا جس میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل پہلے ہی دن دیکھ لیا اور اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ چونکہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی ان کے قریب ہی واقع تھی، تو وہ ان کی قوم پر آنے والے عذاب کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب آیا تھا، تم پر بھی آ کر رہے گا۔ سب جمع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو تاکہ یہ عذاب ٹل جائے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ ان کی قوم کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے لگی۔ ان کے سرداروں نے ان سب کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں اور بیٹے کو بھی الگ الگ کر دیا۔ سب اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے لگے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا اور وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرماتے ہوئے اس عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ سورہ یونس میں ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، مطلب سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کسی قوم کے سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کو غصے کی حالت میں سمندر کی طرف نکل آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے جس میں ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ہے کہ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی تو موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آ گئی، یوں لگتا تھا کہ ابھی غرق ہوئی۔ کہنے لگے کہ بوجھ ہلکا کرو، اپنا سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ ان سب نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا، مگر اس کے باوجود کشتی ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کہ کسی ایک کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے۔
پس قرا ڈالو جس کے نام کا نکلے اسی کو سمندر میں ڈال دو۔ اب جب قرا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیک آدمی ہے، دوبارہ قرا ڈالتے ہیں۔ دوبارہ قرا ڈالا تب بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا۔ تیسری بار پھر قرا نکالا گیا لیکن اس بار بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ قرآن پاک میں ہے پھر یہ قرا اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا تو آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں کھانا نہیں اور ان کے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ سورہ صافات میں ہے پس انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہے۔ کچھ روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آخرکار وہ اندھیروں میں اللہ کو پکار اٹھے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ اندھیرے کی جمع اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ اس سے مراد کئی اندھیرے ہیں۔ ایک تو سمندر کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ قرآن پاک میں ہے پس اگر وہ پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو وہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیحات کو سننے لگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء کیا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ پس وہ پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے تو ہم نے اس کی پکار سنی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی کیا وہ صرف انہی کے لیے مخصوص تھی یا سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ جو بھی اس دعا کو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام مسلسل یہ دعا مانگتے رہے، پس مچھلی انہیں کنارے پر چٹیل میدان میں ڈال کر چلی گئی۔ آپ اس وقت بیمار تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگ گیا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ پس اس نے آپ کو ڈھانپ دیا، اور چونکہ آپ کی جلد مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اتر گئی تھی اس لیے ہوا آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن یہ بیل کے چوڑے پتوں کی وجہ سے اس نقصان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا۔ کچھ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک پہاڑی بکری بھی بھیج دی جس کا آپ دودھ پی لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ تندرست ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ سورہ صافات میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، اور وہ سب کے سب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت حق دیتے رہے لیکن ان سے اکتائے نہیں۔ ان کی بستی میں سے ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ سورہ قصص میں ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔
اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں خود پر بھروسہ کرنا چاہیے، بلکہ ہدایت تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہی ہدایت دے سکتا ہے۔ سورہ قلم میں ہے، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں سے کر دیا۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ ایک عظیم سبق ہے کہ داعی اللہ کو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حالت میں توکل علی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔